بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 3 ہفتے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ 3 ہفتے میں بہت کچھ ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے جب آپ سے پچھلی دفعہ ملاقات کی تھی، بات کی تھی، میں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ ان 3 ہفتوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مجھے انتخابات 90 دن میں ہوتے نظر نہیں آتے، حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو چکا۔ حکومت کو جانا تھا، وہ چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن آج کیا ہوا یہ زیادہ ضروری ہے۔ جو ہوگا اس پر تو ہم کل بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو آج ہوا وہ یوں محسوس ہوا کہ پاکستان میں ایک نئے میر جعفر نے اپنی پیدائش کا اعلان خود ہی کر دیا کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی دیکھیں، میری طرف بھی توجہ کریں۔ کیا یہ غداری یا یہ میر جعفر کا کردار ریاست کے لیے ہے یا اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے ہے؟ محترم صدر پاکستان نے ایک ایسا بل جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا، اس کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 75 کے تحت 10 روز تک اپنے پاس رکھا اور دستخط نہیں فرمائے۔ ان کے پاس فرصت نہیں تھی اس بات کی کہ وہ دستخط فرما سکتے، چونکہ ریاست کے لیے قانون بنانا اور دستخط کرنا صدر کی ذمہ داریوں میں شاید شامل اب نہیں رہا۔ لیکن دستور کے جو فادر فگرز تھے، جنہوں نے 1973 میں یہ دستور بنایا تھا، انہوں نے اس کلاز 75 میں، جس کے تحت بل جو اسمبلی سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے یا جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہوتا ہے، اس پہ صدر کو دستخط کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ آئین کے مطابق ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل ہو سکے، اور اس کے لیے پہلے 7 دن رکھے گئے ہوئے تھے۔ گویا 7 دن کے اندر صدر نے ان پر دستخط کرنے ہوتے تھے، اور اگر 7 دن میں وہ دستخط نہیں کرتے تھے تو یہ ہے 1973 کا اوریجنل دستور، اس کی کلاز 75 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بخود ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اور صدر پاکستان پابند ہے کہ اگر اس کو کسی بل پہ مندرجات پر کسی شق پر اعتراض ہے، انہیں پسند نہیں ہے، تو وہ اس کے حوالے سے اپنی تحفظات کو اور اپنی رائے کو لکھ کر پارلیمنٹ کو یا حکومت کو واپس بھیجیں گے۔ یہ جو بل ہے جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں شاید یہاں تک صورتحال پہنچے ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو سخت ترین سزائیں ملیں گی، اس کے بارے میں ابہام پیدا کر دیا گیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک دوڑ ہوتی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کی سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کو غدار کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین آف کمانڈ نہیں رہی، اور جب چین آف کمانڈ نہیں رہی اور اس ایکٹ کے تحت جو انٹروڈیوس ہوا، جو پاس ہوا، جس کو صدر محترم نے 10 روز اپنے پاس رکھا، جس پر اعتراض لگا کر واپس نہیں بھیجا، جیسے وہ ماضی میں کئی دفعہ متعدد بار متعدد بلوں پر انکار کر چکے ہیں کہ میں ان کو نہیں سائن کرنا چاہتا، آپ انہیں دوبارہ غور کیجئے۔ اور اس میں گورنر کی نامزدگی کا بھی ایک معاملہ تھا، اس کو بھی انہوں نے لٹکا کے آخری روز تک رکھا تھا، اور صبح بغیر گورنر کے کام کرتا رہا۔ اس طرح کے معاملات کی صدر کے پاس بہت فرصت تھی کہ وہ ریاستی جو معاملات ہیں ان میں کسی طرح رخنہ ڈال سکیں۔ کچھ ان کی مجبوریاں تھیں جہاں وہ رخنہ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن یہ بات ذرا ہم سب سوچ لیں تو ہمیں نقشہ جو پولیٹیکل بن رہا ہے وہ نظر آ جائے گا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین پاکستان کے ان تعزیرات کے تحت گرفتار ہوئے ہیں جن کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور انہوں نے ہائی ٹریزن کے معاملات کو لے کر چلے، یا انہوں نے غداری کی، یا انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی مخالفت کی، یا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی،
انہوں نے اصل میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کی جو اس آئین کے تحت انہیں پڑھا تھا، اور انہوں نے قانون اور آئین کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، تو وہ قانون کو بھی پامال کرتے رہے۔ آئین کو پامال تو انہوں نے اسمبلی توڑ کر دیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے بالکل مسترد کر دیا کہ آپ کا یہ ایکٹ غیر آئینی تھا۔ لیکن اس غیر آئینی ایکٹ پر اگر انہیں اس وقت قابل گرفت سمجھ لیا جاتا اور گرفت کر لی جاتی تو پاکستان کی سیاسی صورتحال آج بہت مختلف ہوتی۔ جس میں جو حکمران طبقہ بعد میں ان کے بعد برسر اقتدار آیا، انہوں نے بھی کوئی اچھے کام نہیں کیے، ان سے بھی بے شمار غلطیاں ہوئی۔ انہوں نے حماقتوں کے ڈھیر اکٹھے کیے، اور ان ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر یہ تھا کہ یہ لیجسلیشن جو وہ کر کے گئے، یہ وہ 2 اگست کو کر کے گئے۔ 9 اگست کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی گئی، 7 دن پہلے۔ 10 دن کا وہ جو وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب موجود ہے، یہ 10 دن پہلے 30 دن ہوا کرتے تھے۔ ضیاء الحق صاحب نے اس کو 30 دن تک بڑھا دیا تھا، لیکن 18ویں ترمیم میں ان 10 دنوں کو 7 دنوں کے مقابلے میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اسمبلی نے منظور کیے تھے 10 دن کر دیا گیا۔ چلیں، وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اب یہ ایکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یا تو ترمیم ہو سکتی ہے یا اس کی تنسیخ ہو سکتی ہے، اور وہ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ کسی ایکٹ کو کسی حکم کے ذریعے تنسیخ اس کی نہیں ہو سکتی، وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، یا تو عدالت عظمیٰ اس کو منسوخ کرے، یہ کہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم نہیں ہے۔ یہ 2 بار قومی اسمبلی اور سینٹ میں ڈسکس ہو چکا ہوا ہے، اور اس پر یقیناً ایک رائے پہلے سے موجود تھی، جس رائے پر عمل کیا گیا اور قانون سازی کی گئی۔ اب جب پی ٹی آئی کی قیادت، یعنی ان کے 3 اہم ترین لوگ جیل میں ہیں، اور چوتھے صاحب جو اس سائفر کے معاملے میں جس کو غداری سے مترادف سمجھا جائے گا یا قرار دیا جائے گا، یا یہ ہے، اس کے تحت گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس سائفر کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں کے سفراء کے ساتھ ملاقاتیں کر کے یہ مدد مانگنا یا یہ تاثر دینا کہ ہم یہ مدد مانگ رہے ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے کہ آپ غیر ملکی طاقتوں سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے کسی قسم کی کوئی درخواست کریں۔ لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بات کل پریس کانفرنس میں بھی کی گئی تھی۔ شاہ محمود صاحب کچھ صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہت سارے دوسرے لوگ یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہاں ہم نے مدد مانگی۔ ایسے حالات میں اب کیا صورت ہوگی؟ 9 تاریخ کو اگلے مہینے کی صدر پاکستان اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ وہ اس عہدے پر اس وقت تک برقرار رہ سکتے ہیں جب تک نیا صدر نہیں آ جائے گا، لیکن کون چاہتا ہے کہ وہ غیر منتخب صدر کے طور پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے؟ اور جو بیٹھے رہتے ہیں وہ تاریخ میں فضل الہی، فاروق لغاری، رفیق تارڑ، ممنون حسین کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے لوگ کہ ان کی طرح یاد کیے جائیں۔ فضل الہی کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ فضل الہی کو رہا کرو۔ اتنے ہی اختیارات ایک زمانے میں ضیاء الحق کے پاس بھی تھے، اور اتنے ہی اختیارات ایک زمانے میں مشرف کے پاس بھی تھے۔ وہ کوئی زیادہ نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے مارشل لا لگایا تھا تو تب کلہم اختیارات ان کے پاس تھے۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا فوراً انتخاب لڑ سکتا ہے، وہ سیاسی جماعت کی رکنیت لے سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے اور اس کا فیس دکھانے کے لیے غالباً عارف علوی صاحب کو یہ بات پسند آئی کسی کی کہی ہوئی کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں 9 تاریخ کو، اور چیئرمین بن کے وہ جو ووٹ بینک ان کا موجود ہے ملک میں اس کو بچائیں، دوبارہ پارلیمنٹ میں آئیں، موقع ملے تو اقتدار کو سنبھالیں، ادروائز اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھیں، لیکن اپنا کردار ادا کریں۔ اپنی جماعت کو بچانے کی بجائے انہوں نے اس بل پر دستخط کر کے اپنے لوگوں کو سزا کا مستحق قرار دے دیا ہے،
اب शर्माए और या अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो तीर हाथ से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मां सिवाय इसके कि जब नई असेंबली आएगी या कोई वजीर आज़म ये महसूस करेगा कि इस बिल को अमेंड करना है तो ऑर्डिनेंस आएगा या इसमें तरमीम आएगी। ऐसे हालात में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है और मैं इसको तशबीह देता हूँ मोहतरम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़बान में कि एक नया मीर जाफ़र पाकिस्तान में पैदा हुआ है। या वह रियासत के लिए है या अपनी पार्टी क़यादत के लिए है, ये वक्त साबित करेगा कि आरिफ अलवी को तारीख़ में किस नाम से याद किया जाएगा। लेकिन मैं ये बात भी आपके सामने रख चुका था कि आरिफ अलवी जाने से पहले कोई ना कोई बहरान ज़रूर पैदा करेंगे और वो उन्होंने कर दिया। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होगी और ये सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।